السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، ہمارے اس چینل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جوڑے رکھیں۔ ہمارے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی۔ کمنٹ، لائک، سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانفطار کا ترجمہ تو ہو چکا تھا، اس کی مختصر تفسیر لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں فرماتے ہیں، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ جو ہم نے کیا تھا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان کے پھٹنے کو بیان فرما رہے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمان کا پھٹنا، پھر آسمان کا لپیٹ لیا جانا، وہ اس طریقے سے ہوگا جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، دکانوں کے باہر سائبان کیے ہوئے ہوتے ہیں، چھت بنائی ہوئی ہوتی ہے سائے کے لیے، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو وہی دکاندار اس سائبان کو لپیٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہ آسمان کا سائبان انسان کے اوپر کیا ہوا ہے، قیامت جب قریب آئے گی تو اس سائبان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو مثل لپیٹ دینے تومار کے کتابوں کو۔ جی آگے فرمایا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کواکب کوکب کی جمع ہے بمعنی ستارے، جب ستارے بکھر جائیں گے، جس وقت ستارے بکھر کر زمین پر گر جائیں گے، آسمان کو جب حرکت دی جائے گی تو ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر بکھریں گے، یہ ظاہری بات ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحار بحر کی جمع ہے بمعنی سمندر، اور جب سمندر چلا دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سمندر چلا دیے جائیں گے اور بمنزل ایک سمندر کے ہو جائیں گے۔ یہ نفخہ اولیٰ کے وقت ہوگا۔ نفخہ اولیٰ کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ کے اندر وہ سور ہے جس کو وہ پھونکیں گے، آواز ایک نکلے گی، کڑک دار آواز، جس سے آسمان جناب والا پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، گر پڑیں گے، اور سمندر جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر چلنا شروع کر دیں گے، ایک ہی سمندر کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہ سارے کام نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے۔ اور نفخہ ثانیہ جو ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکنا، اس کے اندر یہ ہوگا کہ انسان جو قبروں کے اندر مدفن ہیں، یا جنات ہیں، یا کوئی بھی جو بندہ، جو جانور ہو، حیوان ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو جو مر چکا، وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سے قبروں سے مراد یہ قبریں نہ لی جائیں کہ جو قبروں کے اندر جناب والا مدفن ہیں صرف وہی اٹھیں گے۔ آگے آیت کے اندر آ رہا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پھٹ جائیں گی، تو قبریں پھٹ جائیں گی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی سانس لینے والا، جو بھی جاندار اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے اس دنیا کو چھوڑ گیا، سب کے سب جناب والا کیا ہو جائیں گے؟ اکٹھے ہو جائیں گے اور قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے اور زندہ کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، میں نے بیان کر دیا جس وقت قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے، جب دوبارہ بغل پھونکیں گے تو سب قبروں سے نکلے آئیں گے، جن کو جلایا گیا ہو، یا پرندے ہوں، درندے ہوں، درندوں نے انسانوں کو کھا لیا ہو، سب کے سب جناب والا زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ یہ قبر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ عرب کے باشندے، مشرکین، یہودی، عیسائی مردوں کو قبر میں دفن کرتے تھے، اس لیے انہی کی زبان میں ان کو کہا۔ آگے ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اس کے اندر مفسرین کرام کی مختلف تفاسیر ہیں۔
حضرات نے تفسیر یہ کہ علمت نفس، ہر نفس جان لے گا، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ آگے کیا بھیجا، برائی بھیجی یا اچھائی بھیجی؟ اگر برا فعل آگے بھیجا، برا فعل کیا، وہ لکھا گیا، تو آگے ہمارے لیے برائی کا ایک رجسٹر تیار ہو چکا ہے، آگے بھیج دیا ہم نے۔ یا اگر ہم نے اچھائی کی تو اچھائی ہماری آگے پہنچ گئی، اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ ما قدمت ہو گیا، وَأَخَّرَتْ، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، پیچھے چھوڑے سے کیا مراد ہے؟ اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنوائی صدقہ جاریہ ہے، گھر کسی کو بنوا کر دیا رفاع عامہ میں صدقہ جاریہ ہے، پانی کا نل لگوا کر دیا صدقہ جاریہ ہے، یہ چیزیں صدقہ جاری ہیں۔ تو اگر اولاد اچھی چھوڑ کے گیا، صدقہ جاریہ، ثواب ملے گا، پیچھے چھوڑ کے اچھی چیز گیا ہے۔ مسجد بنوائی تھی، صدقہ جاریہ ہے، جناب کسی کو گھر رفاع عامہ کے کام میں بنا کر دیا، کسی کو نل لگوا کر دیا، کسی کو چھت بنوا کر دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ان کا ثواب اس کے مرنے کے بعد جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی ملتا رہے گا۔ اور اگر بری چیزیں بنوا کر گیا ہے، جیسا کہ سینما ہے، شراب خانہ ہے، کوئی غلط کاری کا اڈا ہے، یہ چیزیں بنوا کر گیا تو مرنے کے بعد کھاتا کھلا رہے گا، اس کو برائیاں ملتی ہی رہیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے رب کریم سے؟ وہ رب کریم جو مہربان ہے، جو کریم ہے، جو شفیق ہے، جو رحیم ہے، اس رب العالمین سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ خدا، اس خدا سے تجھے اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا کہ جس نے الذی خلقک فسواک فعدلک، جس خدا نے تجھے پیدا کیا پھر برابر کیا، خوبصورت نشو و نما میں بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا اس صورت میں تجھے بنا دیا۔ یہ نہ کیا کہ ایک بازو چھوٹا لگایا ہو اور ایک برابر لگایا ہو، ایک بازو جناب والا بڑا لگا دیا ہو اور ایک چھوٹا لگا دیا ہو، ایک ٹانگ بڑی کر دی ہو اور ایک چھوٹی کر دی ہو، نہ ایسا کیا کہ ایک کان جناب انسانوں کے کانوں کی طرح لگایا ہو اور دوسرا ہاتھی کے کان کی طرح لگایا ہو، یہ نہ کیا کہ ایک آنکھ یہاں لگا دی دوسری یہاں لگا دی۔ اللہ نے انسان کو ایسے سانچے میں پیدا فرمایا کہ ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ بندہ خوبصورت ہے، عجب خدا کی کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ التین میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسانوں کو بہترین سانچے میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، خبردار بلکہ تو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں تم تو جھٹلاتے ہو، کس کو جھٹلاتے ہو؟ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو تم۔ بل تکذبون بالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کو سمجھ کر اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔